چوتھی مصیبت جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے وہ وزن اعمال ہے، وہ وزن اعمال ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن 4 موقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ استاد شاگرد کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس وقت پر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ وہ 4 موقع کون سے ہیں؟ نمبر ایک جب انسان کا نامہ اعمال ملیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں اس کا نامہ اعمال کو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ اور اپنا حساب خود کر، تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو خود حساب کر۔ تو پہلا موقع جو کوئی انسان کسی کا نہیں ہوگا وہ ہے نامہ اعمال ملنے کا وقت۔ دوسرا موقع جب جہنم کو لایا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ جب ایک چیخ مارے گی اور هل من مزید کا نعرہ لگائے گی، یہ موقع ایسا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس موقع پر فرمائیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اس موقع پر فرمائے گا بیٹا باپ سے کہے گا یہ میرا نہیں، باپ بیٹے سے کہے گا میرا نہیں، ماں بیٹی سے کہے گی میری نہیں، بیٹی ماں سے کہے گی میرا نہیں۔ یہ دوسرا موقع جہنم جب آئے گی اور یہ ایک چنگھاڑ مارے گی، اس موقع پر کوئی کسی کا نہیں۔ تیسرا موقع وزن اعمال کے وقت، جب نامہ اعمال کا وزن تلے گا اور سب کے اعمال تلیں گے تو اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس وقت ہر شخص کہے گا اللہ میرے بدلے میں ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وزن اعمال کے وقت کوئی کسی کا نہیں ہے، وزن اعمال کے وقت کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دی جائے گی، آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور جنت کا لباس پہنا کر ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر جب ایک شخص جو امت محمدیہ میں سے ہوگا اس کو جہنم میں جب لے جایا جا رہا ہوگا تو اس وقت آدم علیہ السلام زور زور سے کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد۔ جب 3 دفعہ پکاریں گے کہ یا احمد یا احمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک، بولیے میں حاضر ہوں۔ کہیں گے آپ کی امت آپ کے ہوتے ہوئے جہنم میں جا رہی ہے، یہ آپ کی امت کا فرد ہے، جہنم میں اس میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہیں گے اے فرشتوں اسے روک دو، یہ میری امت کا امتی ہے، اسے جہنم میں لے کر نہ جاؤ۔ تو فرشتے کہیں گے لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے اس کو لے کر نہیں جا رہے، اللہ نے کہا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑ کر آسمان کی طرف یوں دیکھیں گے اور کہیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے راضی کروں گا، اللہ میری امت کا فرد جہنم میں جا رہا ہے، میں راضی نہیں ہوں۔ آسمان سے آواز آئے گی اس بندے کو روک دو، جہنم میں نہ لے جاؤ، اسے وزن اعمال کی طرف واپس لے کر آؤ۔ جب اسے وزن اعمال پر لایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وزن اعمال پر قریب آئیں گے، ایک رقعہ نکالیں گے جو صرف 1 انگلی کے برابر ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے پورے کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر اس کے نامہ اعمال کے وزن تلنے پر رکھیں گے، جیسے ہی رکھیں گے وزن بھاری ہو جائے گا اور آواز دینے والا آواز دے گا، کامیاب ہو گیا، یہ بھی اس کا باپ دادا بھی کامیاب ہو گیا۔ اب اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو یہ فرشتوں سے کہے گا رکو تو صحیح، میں اس محسن آدم سے پوچھوں یہ ہے کون جس نے اتنی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میں جہنم میں جا رہا تھا اور مجھے جہنم سے نکل کر جنت میں لے آیا، میں اس محسن سے پوچھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ وہ شخص آئے گا اور آ کر کہے گا اے محسن آپ ہیں کون، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا۔ وہ کہیں گے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہوں۔ دوسرا سوال پوچھے گا آپ نے وہ کیا چیز تھی جو میرے نامہ اعمال کے وزن میں رکھی تھی، وہ کہے گے وہ ایک درود شریف تھا جو تو نے اخلاص کے ساتھ مجھ پر پڑھا تھا، تو نے اخلاص سے پڑھا تھا، ہم نے آج اس کا بدلہ تجھے دے دیا۔ وزن اعمال ہے
کہ یہ چوتھا وزن ہے، چوتھی مصیبت ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت ہر انسان کی کوشش ہوگی کہ میں بچ جاؤں، میرے جگہ کوئی بھی جہنم میں جا رہا ہے تو چلا جائے۔ یہ وزن اعمال کا وقت ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن بڑھ گیا وہ جنت میں جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن جھک گیا اور برائیوں کا پلڑا اوپر آ گیا اور نیکی کا پلڑا جھک گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ ہاویہ میں جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہتی ہوئی آگ ہے جہاں جس کو خود اللہ نے بھڑکایا ہے، جس کو خود اللہ نے بھڑکایا ہے۔ تو وزن اعمال ہے۔ پانچویں مصیبت جس کا سامنا انسان کو کرنا ہے وہ پل صراط ہے۔ پانچویں مصیبت جس کا سامنا انسان کو کرنا ہے وہ پل صراط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت جب پل صراط کو کراس کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر آ جائیں گے۔ جیسے یہاں سے امت محمد کا ایک فرد پل صراط پر آئے گا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو پار لگا، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو پار لگا۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول آپ تو مقام محمود پر ہوں گے، اور قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کروں تو پھر میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پہ تلاش کرنا، یا تو میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا، اگر وہاں نہ ملا تو وزن اعمال پر تلاش کرنا، میں اپنی امت کے اعمال کو وزن کرا رہوں گا اور بڑھا رہوں گا اور ان کے لیے جنت کی سفارش کر رہوں گا، میں وہاں بھی نہ ملوں پھر مجھے پل صراط پر دیکھنا، میں پل صراط پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اے اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے، کیونکہ پل صراط کے ار پار جنت ہے اور نیچے جہنم ہوگی، اور پل صراط جو پار کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو کٹے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ پل صراط کو پار کرنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس کے بعد جو آئے گا وہ کٹے گا اور جہنم میں گرے گا۔ پہلا شخص جو پل صراط کو کراس کرے گا، کلمح البصر، ایسے جیسے پلک جھپکتی ہے، پلک جھپکنے جیسے پلک جھپکی ہے یوں پلک جھپکتی ہے، وہ سب سے خوش نصیب شخص ہوگا، سب سے اعلیٰ جنتی ہوگا جو پلک جھپکنے کے برابر پل صراط کو کراس کرے گا۔ تو یہ پلک کی جھپکنا کتنی دیر ہے؟ بس یوں کہ پلک جھپکا اور پل صراط کراس۔ دوسرا شخص جو پل صراط کو کراس کرے گا، یہ ایسے جیسے کالبرقی، آسمان پر بجلی چمکتی ہے، جس طرح آسمان پر بجلی چمکتی ہے یہ پل صراط کو کراس کرے گا۔ تیسرا آدمی جو پل صراط کو کراس کرے گا، کالطیری، جیسے آسمان پر پرندے تیز ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ آئے گا اور پل صراط کو اڑتا ہوا پار کر دے گا۔ چوتھا آدمی جو پل صراط کو کراس کرے گا وہ کالریحی، وہ تیز ہوا کے مانند۔ تیسرا آدمی کالریحی، تیز ہوا کے مانند ہے کہ ہوا آتی ہے اور کراس کر کر چلی جاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہوا آئی ہے اور ہوا لگی ہے اور انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا، انسان اس کے ہجوم کو دیکھ نہیں سکتا۔ چوتھا آدمی کالطیری، پرندے کے مانند ہوگا۔ پانچواں آدمی کالخیلی، تیز رفتار گھوڑے کے مانند ہوگا کہ وہ تیز رفتار گھوڑے کے مانند اس پر بیٹھے گا اور اس کو پار کرے گا۔ اور چھٹا آدمی کالرکابی، وہ سواری پہ سوار ہے اور سواری جس طریقے سے چلتی ہے اس طریقے سے وہ پار کرے گا۔ اور ساتواں آدمی جو پل صراط کو کراس کرے گا وہ کبھی اٹھے گا اور کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا، وہ ہر لمحے پر ہر قدم پر کہے گا کہ ابھی گرا اور ابھی کٹا، ابھی گرا اور ابھی کٹا۔ بس اس حالت میں وہ پل کو پار کرے گا اور اس کے بعد جو آئے گا وہ کٹے گا اور جہنم میں جائے گا، وہ کٹے گا اور جہنم میں جائے گا۔ بہلول دان